رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال 9 مئی کو ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بری فوج کے سربراہ نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی کو بھی شہداء، ان کے خاندانوں یا اداروں کی توہین نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ اذلان شاہ ہاکی کپ میں کل ایپو میں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ریاستی اداروں پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ وہ آج شام وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام مستقبل میں ایسی کوئی حرکت برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ گزشتہ 9 مئی کے سانحے میں ملوث عناصر نے ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کی اور مسلح افواج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے ان دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے جو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہیں اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آج لاہور میں افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو دوبارہ یقین دلایا کہ کسی کو شہداء، ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بالخصوص شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ایسے شرپسندوں نے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا جنہیں دانستہ طور پر اکسایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس سلسلے میں آئین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے روزمرہ کی اشتعال انگیزیوں پر جس نے تمام حدیں عبور کر لی ہیں، ہمارے رد عمل نہ دینے کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری نے تجارت، معیشت، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں ازبکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے جو صدیوں پرانے اور مشترکہ مذہبی، ثقافت اور تاریخ پر مبنی ہے۔ وزیر خارجہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دونوں ممالک میں باہمی مفاد کے لیے دو طرفہ تجارت اور معاشی تعلقات بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک کی اعلیٰ معیاری ترقی کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں چین کے نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کے چیئرمین ژینگ جیانگچو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے پہلے مرحلے کے تحت توانائی کے منصوبوں نے پاکستان میں بجلی کی قلت پر قابو پانے میں مدد کی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سی پیک کے اگلے مرحلے میں انرجی مکس کو صاف اور قابل تجدید توانائی کی طرف منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لائن لاسز اور بجلی چوری کو کم کر کے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کر کے صارفین اور تاجروں کو سستی بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے چینی فریق کو پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو تحفظ اور سلامتی کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے بیجنگ میں بجلی کی ترسیل و تقسیم کی مہارت رکھنے والی چینی کمپنیوں کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کمپنیوں کو پاکستان میں بجلی کے شعبے میں جاری لائن لاسز کے بارے میں بتایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں ہماری تکنیکی اور سستی بجلی کی فراہمی کے لیے مدد کریں۔ برطانیہ نے سماجی و معاشی ترقی کی کوششوں میں پاکستان کی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ساتھ ملاقات میں کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے انہیں زر مبادلہ کے بڑھتے ہوئے ذخائر، مضبوط معیشت، کم ہوتی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا۔
अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान अपना 5वां मैच कालीपू में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जापान हॉकी कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जो हफ्ते को पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।